ہم خداوند کے کلام میں سے ایک نئی سیریز جو ہے وہ ہم شروع کر رہے ہیں، اور یہ خداوند کے کلام میں سے جو سیریز ہے یہ خداوند کے حضور میں آ کر اس کی عبادت کرنا اور اس کی پرستش کرنا جو ہے. تو ہم عبادت کے بارے میں سیکھیں گے کہ عبادت جو ہے وہ کیا ہے، اور عبادت جو ہے وہ کس طرح سے کی جا سکتی ہے، عبادت کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور خدا کا کلام ہمیں اس کے بارے میں کیا جو ہے وہ سکھاتا ہے. تو عبادت جو ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں انسان کی کسی دوسرے کے لیے کیا تعظیم، کیا اس کے لیے اس کی عزت، اور کتنا وہ اس سے پیار کرتا ہے. جب یہ انسان کے اندر اس کے ہے تو اس کا اظہار جو ہے وہ عملی طور پر کیا جاتا ہے کہ وہ اس شخص کی کتنی عزت یا تعظیم کرتا ہے. اور اس کا اظہار جو ہے وہ عبادت ہے، اور اس عبادت جو ہے وہ اس شخص کے جو اندر کا اس کا انسان ہے، اس کی جو روحانی حالت ہے یہ اس کو ظاہر کرتا ہے. عبادت جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف مسیحیوں کے لیے ہے، یا عبادت جو ہے یہ صرف ہم سمجھتے ہیں کہ ایماندار لوگ کر سکتے ہیں. تمام مذاہب جو ہیں ان کے اندر عبادت کا جو ہے وہ تصور پایا جاتا ہے، اور یہ صدیوں سے لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے معبود کی پرستش جو ہے اس کی عبادت کرتے آئے ہیں. اور وہ اپنے طریقے سے جو ہے، یا جس طریقے سے وہ اپنے معبود کا احترام یا اس کی عزت کرتے ہیں، یا جو کچھ اس کو سمجھتے ہیں، وہ اس طریقے سے اس کی عبادت جو ہے وہ کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ خدا کا جو مین پرپز ہے وہ ہے کہ بنی نوع انسان جو ہے وہ اس کو جلال دیں اور اس کی عبادت کریں. اور خدا کا یہ مقصد جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ انسانوں کو بنانے کے بعد وہ انسانوں سے اپنی پرستش جو ہے وہ کرا سکے، یا انسان اس کی عبادت کر سکیں. انسان جو ہے وہ مختلف طریقوں سے دوسرے خداؤں کو یا کسی دوسرے کو خدا سمجھ کر اس کی بھی عبادت جو ہے وہ کر سکتے ہیں. لیکن سچی عبادت جو ہے وہ آپ کے اندر سے اٹھتی ہے کہ میں کس کی پرستش کرتا ہوں، کس کو سجدہ کرتا ہوں، اور میرے لیے میرے دل کے اندر اس کے لیے کتنا احترام، کتنی تعظیم اور کتنی محبت ہے. تو لفظ عبادت جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ عباد سے ہے، جس سے پھر یہ عربی زبان میں عبادہ، اور پھر عبادہ سے اردو زبان میں عبادت جو ہے یہ بن جاتا ہے. تو عبادت کا لفظی مطلب جو ہے وہ ویسے سجدہ کرنا ہے، یا کسی کی پرستش جو ہے وہ کرنا ہے. جس سے لفظ جو ہے وہ عبادہ کے بعد ایک دوسرا لفظ ہے عبودہ. لفظ عبودہ کا مطلب ہے خدمت کرنا، اور یہ دونوں لفظ جو ہے یہ ایک دوسرے کے بالکل نزدیک ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ عبادہ یا عبادت، تو یہ بھی ہماری خدمت ہی ہے خدا کے حضور میں آ کر، لیکن اس کے لیے لفظ عبودہ استعمال کیا گیا ہے عبادت کی جگہ پہ، جس کا مطلب ہے خدمت کرنا. تو ہماری جو خدمت ہے وہ بھی دراصل مختلف طریقوں سے ہماری خدمت جو ہے وہ عبادت ہو سکتی ہے. جیسے اگر آپ یہ کرسیاں لگا رہے ہیں تو یہ آپ خدا کے حضور میں اس کی خدمت جب کرتے ہیں تو یہ بھی عبادت گنی جائے گی. اگر آپ خدا کے لیے یہ ساز بجا رہے ہیں، یا ساؤنڈ سسٹم، یا دوسرے اور کوئی کام کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ یہ بھی عبودہ ہے، جو کہ خدا کی عبادت کہلاتا ہے، اس کی خدمت کرنا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نئے عہد نامے میں آ کے لفظ جو ہے وہ خدمت گزاری بہت استعمال کیا گیا ہے. خدمت گزاری، تو خدمت گزاری کا کام کیا جائے سے مراد یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کے ساتھ اس میں شامل ہو سکیں. اب عبادت کے لیے 4 چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں. پہلی چیز عبادت کے لیے ضروری ہے ایک معبود جس کی عبادت کی جائے، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عبادت کرنے کے لائق ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے آگے میں جھک سکتا ہوں، اس کے آگے میں سجدہ کر سکتا ہوں، اور یہ میرا سب کچھ ہے. اور اس کے لیے دوسری ایک اور شخصیت کی ضرورت ہے جو ہے عابد. عابد کا مطلب ہے عبادت کرنے والا. تو 2 چیزیں عبادت کے لیے پہلے ضروری ہیں، ایک معبود چاہیے اور ایک عابد چاہیے جو کہ عبادت کرنے والا ہے.
اس کے بعد تیسری چیز ایک اور چاہیے، معبد، جسے ہم ٹیمپل کہتے ہیں یا ہم مندر کہتے ہیں، کہ وہ ہمیں چاہیے ایک ایسی جگہ جہاں پہ عبادت کی جا سکے، ایک ایسی جگہ میں چاہیے جہاں پہ عبادت کی جا سکے۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہے عبادت کے اندر جو سیٹنگ ہے وہ کیا ہے، ہمیں کون کون سی چیزیں عبادت کے لیے ضروری ہیں۔ پاسبل ہے کہ اس کے لیے ہمیں ایک جگہ کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے، پاسبل ہے گیت گانے کے لیے ہمیں سازوں کی ضرورت ہو سکتی ہے، شاید ہمیں اگر مجمع زیادہ ہے یا لوگ زیادہ ہیں تو شاید ہمیں ساؤنڈ سسٹم کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اور ایسی چیزیں ہیں جو کہ عبادت کے لیے ضروری ہیں، جو کہ جیسا میں نے پہلے آپ کو کہا ہے کہ ہمارا اندر کی جو محبت اور پیار ہے، ہمارا احترام جو ہے، ہم اس کو کس طریقے سے اس کو اپنے جسموں کے ذریعے سے ایکسپریس کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کا ہاتھ اٹھانا ہو سکتا ہے، تالیاں بجانا ہو سکتا ہے، گیت گانا ہو سکتا ہے، اونچی آواز میں دعا کرنا ہو سکتا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں، جھکنا ہو سکتا ہے، گھٹنے ٹیک لینا ہو سکتا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ عبادت کی سیٹنگ کہلاتی ہیں۔ اور مختلف مذاہب کے اندر مختلف طریقے سے جو ہے ان تمام چیزوں کو جو ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آلموسٹ تمام جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے اندر عبادت کے لیے یہ چاروں چیزیں جو ہیں یہ ضروری ہیں۔ ایک معبود، عابد، معبد اور عبادت کا ایک سسٹم یا طریقہ کار جو ہے وہ مختلف مذاہب مختلف طریقے سے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم خدا کے کلام کے اندر سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام کے اندر عبادت جو ہے وہ کیا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے، اور ہمارے لیے آج جو عبادت ہم کرتے ہیں ہم اس کو کیسے کرنا چاہیے، اس کا کیا طریقہ کار ہے، کیا ہم بائبل کے اکارڈنگ جو ہے وہ ہم عبادت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ تو میں کوشش کروں گا کہ سب سے پہلے ہم عبادت کے کا مطلب ہم سمجھ سکیں، اور پرانے عہد نامے میں دیکھیں کہ کس طرح سے عبادت شروع کی گئی، اور پھر کس طرح سے عبادت جو ہے اس کے لیے سیٹنگ تھی پرانے عہد نامے میں، اور پھر نئے عہد نامے میں آ کر مسیحیوں کے لیے جو ہے وہ کس طرح سے عبادت کا طریقہ کار ہے، اور نئے عہد نامہ میں اس کے بارے میں کیا سکھاتا ہے، اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ عبادت کرنے سے ہمیں حاصل کیا ہوتا ہے، کیا عبادت کرنے کا کوئی فائدہ ہے، یا صرف ہم خدا کی پرستش کرتے ہیں، اس کو تعظیم عزت دیتے ہیں اور ختم۔ تو ہم سیکھیں گے آخر میں کہ آخر عبادت کرنے کا ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے، کس طرح سے ہم خدا سے عبادت کے وسیلہ سے برکت پا سکتے ہیں۔ اب پہلی چیز یہ کہ عبادت جو ہے وہ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو یہ بات کہی ہے کہ یہ آپ کے دل کی ایک حالت ہے، ایک کیفیت ہے، یہ کوئی ایکشن نہیں ہے یا یہ کوئی ایکٹ نہیں ہے کہ آپ کر سکیں، بلکہ یہ عبادت کہیں آپ کے اندر سے، آپ کی روح کے اندر سے یہ باہر آتی ہے۔ اور عبادت جو ہے یہ اگر آپ خدا کے گھر میں آ رہے ہیں تو یہ آپ کی روحانی حالت کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے۔ اگر آپ خدا کو عزت اور تعظیم دیتے ہیں اور اس سے پیار کرتے ہیں تو پھر آپ اس کی عبادت کرنے کے لیے آئیں گے۔ اور اگر آپ صرف ایک نامی مسیح ہیں اور آپ کے دل میں خدا کے لیے کوئی تعظیم اور اس کی عزت نہیں ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ کسی بھی اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، میرے کام جو ہے وہ خدا سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، میرا سونا جو ہے وہ خدا سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، شاید میرا آج نیند لینا جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، یا آج میں نے کسی جگہ پہ گھومنے پھرنے کے لیے مال میں جانا ہے، وہ میرے لیے خدا سے زیادہ ضروری ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اگر آپ خدا کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور اپنی زندگی کو آپ پہلے رکھتے ہیں تو آپ کے دل میں خدا کے لیے کوئی عزت، کوئی احترام اور اس کا پیار نہیں ہے۔ یہ آپ کے روحانی حالت کو ظاہر کرتی ہے۔ میرا ایمان ہے کہ آج دیکھیں کتنے لوگ یہاں پہ آئے ہیں، آپ بھی شاید تھکے ہوئے ہوں گے، شاید کل آپ نے کام بھی کیا ہوگا، رات کو شاید آپ نے دیر سے آئے ہوں، آج صبح شاید اٹھنے کے لیے آپ کو مشکل ہو، پرابلم ہو، لیکن یہ خدا کی محبت اور پیار ہے جو آپ کو یہاں لے آیا ہے۔ اور وہ لوگ جو ان کے پاس ٹائم بھی ہے، ان کے پاس وقت بھی ہے، وہ سب کچھ ہے، لیکن وہ دنیاوی چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں بنسبت خدا کے۔ تو
تو یاد رکھیں کہ ہماری پرابلم کیا ہے کہ ہم مسیح لوگ جو ہیں وہ بس کہتے ہیں ہم لاڈلی قوم ہے خدا کی اور ہم جو مرضی کریں بس خدا تو ہماری طرف ہے وہ ہمیں. یاد رکھیں کہ یہ بائبل خدا نے ہمیں ایسے نہیں دی ہوئی ہے. اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے اور ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے. تو عبادت جو ہے یہ آپ کے دل کے اندر سے نکلتی ہے. اب دیکھیں کوئی مجبوری ہے نا, اگر آپ کو فار ایگزامپل ڈیوٹی پہ چلے گئے ہیں, آپ نہیں آ سکتے ہیں یا کوئی اور پرابلم ریزن ہے, یاد رکھیں کہ خدا جو ہے وہ اتنا بے رحم نہیں ہے. خدا جو ہے وہ محبت کرنے والا, پیار کرنے والا اور رحم دل خدا ہے. وہ آپ کو اسی نظر سے دیکھے گا اور آپ کو برکت دے گا. لیکن اگر آپ جان بوجھ کر خدا کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور اس کو پہلے نہیں رکھتے ہیں تو پھر یاد رکھیں کہ پھر آپ خدا سے کوئی برکت نہیں پا سکتے ہیں. خدا آپ کو کچھ نہیں کرے گا. آپ خدا کے گھر میں نہیں آتے ہیں نا, خدا آپ کو کچھ نہیں کہے گا, نہ آپ کو سزا دے گا. یاد رکھیں وہ آپ کو سزا نہیں دے گا, لیکن کیا ہوگا, وہ برکت جو خدا نے آپ کو کلیسیا کے اندر آ کر دینی تھی اب اس سے محروم رہ جائیں گے. صرف یہ ہوگا. تو کون سی بات ضروری ہے کہ ہم اپنی ترجیحات جو ہیں ان کو پہلے رکھیں یا کہ ہم خدا کو آگے پہلے رکھیں. اس کے بعد عبادت جو ہے وہ آپ کی گھر سے شروع ہوتی ہے. جب آپ امیجن کرتے ہیں کہ میں نے صبح میں نے چرچ جانا ہے, میں نے جا کے خداوند کی عبادت کرنی ہے, اور زبور 122 میں لکھا ہوا ہے کہ میں خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لگے کہ آؤ خداوند دے گھر چلیے. یعنی اتنی بات سے خوش ہو گیا ہوں کہ میں خدا کے گھر جا رہا ہوں, میں نے خدا کی عبادت کرنی ہے. اور زبور 84 جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ پڑھیں زبور 84 میرے ساتھ مل کر, کیا تیرے مسکن کیا ہی دلکش ہے. اس کا مطلب ہے زبور نویس جو ہے وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ خدا کے مسکن جو ہے, اس کا گھر جو ہے وہ کتنا دلکش ہے. کیا ہمارے دل کے اندر جو ہے وہ خدا کے گھر کے لیے کوئی دلکشی ہے, یا ہم اسے ایک ایسی جگہ سمجھتے ہیں جہاں پہ آ کر ہم صرف ٹائم پاس کر سکیں. اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے مسکن کیا ہی دلکش ہیں. میں نے وہاں پہ جانا ہے, میرے لیے اس کے اندر کیا خوبصورتی, کیا بیوٹی ہے اس کی کہ میں وہاں پہ جاؤں گا اور اس کی میں عبادت کروں. آگے کیا لکھا جی, میری جان خداوند کی بارگاہوں کی مشتاق ہے بلکہ گداز میری جان خدا کی بارگاہوں کی مشتاق ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کا صرف فزیکل یہ ایکٹ نہیں ہے, آپ کی یہ جسمانی حالت صرف نہیں ہے کہ آپ صرف خدا کے گھر میں آپ جا رہے ہیں, بلکہ آپ کی جو روح ہے, آپ کی جو جان ہے وہ خدا کی مشتاق ہے. آپ پورے کے پورے ٹوٹل روح جسم جان کے ساتھ آپ اپنے خدا سے ملنے کے لیے آتے ہیں, اس کی عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں. تو کیا لکھا ہے کہ میری جان خداوند کی بارگاہوں کی مشتاق ہے. آگے جی, بلکہ گداز ہو چلی, میرا دل اور میرا جسم زندہ خدا کے لیے خوشی سے للکارتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہماری روح جسم جان خدا کی پرستش کرنے کے لیے ایکٹیو ہے, ہم اس کی عبادت کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. آگے جی, اے لشکروں کے خداوند, اے میرے بادشاہ اور میرے خدا, تیرے مذبوں کے پاس گریا نے اپنا آشیانہ اور ابابیل نے اپنے لیے گھونسلہ بنا دیا جہاں وہ اپنے بچوں کو رکھے. مبارک ہیں وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں. بس جی, اب دیکھیں کہ یہاں پہ 3-4 لفظ وہ استعمال کرتا ہے, میرے بادشاہ, میرے خدا, میرے. کیوں؟ یہ عزت اور احترام ہے خدا کے لیے. اور پھر وہ مثال کس کی دیتا ہے کہ چڑیا جو ہے وہ بھی تیرے مذبح کے اندر آ کر اپنا گھونسلہ بناتی ہیں تاکہ اپنے بچوں کو وہاں پہ رکھیں تاکہ وہ تیرے گھر میں رہیں. کتنا مشتاق ہوں میں تیرے گھر میں رہنے کے لیے. اور پھر خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں جو ہے وہ ایک دن باہر گزارنے سے 1000 دنوں سے زیادہ بہتر ہے. تو خدا کی بارگاہوں میں جب ہم داخل ہوتے ہیں, جب اس کے گھر میں ہم آتے ہیں, تو یاد رکھیں کہ یہ ہماری اپنی ہم روح جان جو جسم ہے اس کو ہم خدا کے آگے انڈیل دیتے ہیں آگے, اور یہ ہماری پرستش کو جو ہے ظاہر کرتا ہے. اور یاد رکھیں کہ خدا کی یہی خواہش ہے اور یہی اس کا پرپز ہے کہ اس کے لوگ اس کی پرستش کریں, اس کی عبادت کریں اور اس کے نام کو جلال دیں. جب ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اگر آپ واقعہ ہی روح اور سچائی سے اس کی عبادت کرنے کے لیے اس کے گھر میں آتے ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کے اندر ایک عجیب خوشی ہوگی.
جب آپ یہاں سے جائیں گے تو آپ افسردہ نہیں جائیں گے، بلکہ آپ کے اندر ایک روحانی خوشی جو ہے وہ بھر جاتی ہے۔ اور یہی نہیں، آپ اگر خدا میں خوش ہوتے ہیں، مسرور ہوتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ خدا جس نے ہمیں اپنی حمد کے لیے بنایا ہے، جس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، وہ کتنا مسرور اس بات سے ہوتا ہے۔ پریز گاڈ۔ کیونکہ خدا کا جو پرپس ہے ہمیں بنانے کے لیے، جب وہ پرپس پورا ہوتا ہے تو یقیناً خدا جو ہے وہ ہمیں مسرور ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ وہ ایسے ہم سے مسرور ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ جیسے دولہا اور دلہن جو ہیں وہ آپس میں خوش ہوتے ہیں۔ اس طرح سے خدا جو ہے وہ ہمارے اندر جو ہے وہ خوشی کرتا ہے، مسرور ہوتا ہے ہمارے اندر۔ تو ہماری عبادت جو ہے، یاد رکھیں کہ یہ خدا کا سپریم پرپس ہے، اس کا سب سے بڑا مقصد یہ کہ اس کے لوگ اس کی عبادت کریں۔ اب جس طرح سے پرانے عہد نامے میں جو عبادت کا سلسلہ تھا، وہ سب سے پہلے جو سٹارٹ ہوا وہ علیحدہ علیحدہ شخصیات سے ہوا۔ خدا نے پہلے ابراہیم کو چنا، اس نے خداوند کو سجدہ کیا، اس نے خداوند کی عبادت کی۔ پھر اس کے بعد اسحاق کو، یعقوب کو، پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ انڈیویجلی جو ہے وہ یا علیحدہ علیحدہ خدا کی پرستش کرتے یا عبادت کرتے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن خدا کا مقصد یہ تھا کہ لوگ مل کر اکٹھے ہو کر جماعت کی شکل میں جو ہے وہ اس کی عبادت کریں، یہ اس کا مطلب تھا۔ اور اس مقصد کو حل کرنے کے لیے خدا نے جو ہے، ہم اگر ابھی تھوڑی دیر میں دیکھیں گے کہ خروج کی کتاب میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بنی اسرائیل قوم کو جب خدا نے غلامی میں سے اس نے نکالنے کے لیے اس نے پلان کیا اور اس نے ان کی فریاد سنی، ان کا سنا، تو موسیٰ کو خدا جو ہے وہ جھاڑی کے اندر دکھائی دیا۔ موسیٰ سے جو بات چیت چل رہی ہے اس کے اندر جو سب سے بڑا پوائنٹ جو ہے رکھا گیا ہے، خروج 3 باب کی 11 اور 12 آیت پڑھ لیں جی۔ موسیٰ نے خدا سے کہا، میں کون ہوں جو فرعون کے پاس جاؤں اور بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لاؤں؟ اس نے کہا، میں ضرور تیرے ساتھ رہوں گا، اور اس کا کہ میں نے تجھے بھیجا ہے، تیرے لیے یہ نشان ہوگا کہ جب تو ان لوگوں کو مصر سے نکال لائے گا تو تم اس پہاڑ پر خدا کی عبادت کرو گے۔ خدا کا کیا پرپس تھا؟ اس کا نشان یہ ہوگا کہ جب تم ان کو ملک مصر سے باہر نکال لو گے تو کیا ہوگا؟ وہ اس پہاڑ پر میری عبادت کریں گے۔ اب میں نے آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ خدا کا پرپس جو یہ تھا کہ جس حالت میں، جس جگہ پہ بنی اسرائیل قوم تھے، یہ غلامی کی حالت تھی، اور انسان جو ہے وہ غلامی کی حالت میں وہ عبادت نہیں کر سکتا۔ غلامی یہ نہیں غلامی کہ کسی ملک کے آپ اندر غلام ہیں یا نہیں ہیں، بلکہ اگر ابلیس کے آپ غلام ہیں، اگر آپ کو ابلیس نے جو ہے وہ قبضہ کیا ہوا ہے اور آپ گناہ کے غلام ہیں، تو آپ زندہ خدا کی عبادت نہیں کر سکتے ہیں۔ ضروری بات ہے، عبادت کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے آپ کو قید سے جو ہے وہ نکلنا ہے، آپ کو سب سے پہلے آپ کو غلامی سے نکلنا ہے، اور اس کے بعد آپ خدا کی عبادت کر سکتے ہیں۔ اسی لیے یہ سمبل ہم دیکھتے ہیں پرانے عہد نامے میں کہ لفظ، میں نے آپ کو پچھلی دفعہ کہا تھا کہ لفظ جو ہے وہ عبادہ کا مطلب ہے عبادت کرنا، اور عبودہ کا مطلب ہے خدمت کرنا، خدمت کرنا، اور بیت عبودہ کا مطلب ہے غلامی کا گھر۔ بیت عبودہ کا مطلب ہے غلامی کا گھر، اور خدا کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ وہ ان کو غلامی کے گھر سے آزاد کر کے ان کو عبادہ میں لے کر آئے جہاں پہ وہ اس کی عبادت کر سکیں۔ اسی لیے خروج 20 باب کی پہلی آیت اگر آپ پڑھیں، خروج کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی پہلی آیت پڑھیں جی۔ اور خداوند نے یہ سب باتیں فرمائی کہ خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں۔ خدا جو ہے اس نے سب سے پہلے جو ہے وہ بنی اسرائیل قوم کو حکم یہی دیا کہ میں تمہارا وہ خدا ہوں جو تمہیں ملک مصر کی غلامی سے نکال لایا ہوں تاکہ تم میری عبادت کر سکو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم غلامی سے نکل کر باہر آؤ اور باہر آ کر تم میری عبادت کر سکو۔ اور تھرو آؤٹ اگر آپ یہ دیکھیں کہ بائبل میں آپ کو یہ جب خدا نے پلان کیا خروج کی کتاب میں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ فرعون، یاد رکھیں کہ یہ جو پرانے عہد نامے کی یہ خروج کی خاص طور پر یہ جو یہ واقعہ ہم دیکھتے ہیں، اس میں دنیا جو ہے
मिस्र जो है ये दुनिया है, मिस्र दुनिया को ज़ाहिर करता है, और इसराइल जो है वो खुदा के प्लान में जो उसके चुने हुए लोग हैं वो ज़ाहिर करता है। फिरौन जो है वो इब्लीस को ज़ाहिर करता है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि पुराने अहदनामे में खुदा के लोग दुनिया के अंदर इब्लीस के कब्जा में थे, और खुदा उनको इब्लीस के कब्जा से छुड़ाकर दुनिया से निकालकर उनको अपनी इबादत के लिए अलग कर ले जाना चाहता था। अब क्यों खुदा जो है वो इस बात पे बज़िद था? क्या वहीं पे वो इबादत नहीं कर सकते थे? कहते बेटी के भी यहीं पे कोई जगह बना लो अपने लिए और मेरी इबादत करो। लेकिन क्यों खुदा कहता है नहीं, मैं तुम्हें गुलामी के घर से निकालना चाहता हूं और तुम्हें एक ऐसी जगह पे लेकर चाहता हूं जहां पे तुम आजादाना मेरी इबादत कर सको। और इस मकसद के लिए खुदा ने 10 अफात जो हैं उसने मिस्र पर भेजी, और हर दफा फिरौन जो है वो इस बात पर बज़िद रहा कि मैं इन लोगों को नहीं जाने दूंगा। अगर आप मेरे साथ देखें खुरूज की किताब और उसकी 8वें बाब की पहली आयत पढ़ेंगे जी। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि फिरौन के पास जा और उससे कह, खुदावंद यूं फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करें। बस जी, अपने जी 7वें बाब की 16वीं आयत। और उससे कहना कि खुदावंद इब्रानियों के खुदा ने मुझे तेरे पास ये कहने को भेजा है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो बियाबान में मेरी इबादत करें, और अब तक तूने कुछ समाइत नहीं की। बस जी, अपने जी खुरूज 4 बाब की 23 आयत। और मैं तुझे कह चुका हूँ कि मेरे बेटे को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करे, और तूने अब तक उसे जाने देने से इनकार किया है। बस जी, तो अब आपने देखा कि बार बार हमें एक ही चीज नजर आती है कि खुदा की डिमांड क्या थी फिरौन के लिए सामने। वो मूसा के वसीले जरिया से जो है वो बार बार एक पैगाम जो है वो फिरौन को देता है, मेरे लोगों को जाने दे ताकि ये मेरी इबादत करें। तो खुदा का पर्पस ये था कि ये लोग निकले यहां से और मेरी इबादत करें। और फिरौन जो है उसने काफी तगोदो करने के बाद उसने 2-3 उसके प्रपोजल जो है वो रखी हैं। तमाम आफात के बाद उसने, अगर खुरूज की किताब उसके 10वें बाब में आप देखें तो उसने कुछ प्रपोजल उसको दी हैं। मैं चाहता हूं कि हम देखें खुरूज 10 बाब और उसकी पढ़ें जी 8वीं आयत से पढ़ेंगे। तब मूसा और हारून फिरौन के पास फिर बुला लिए गए और उसने उनको कहा कि जाओ और खुदावंद अपने खुदा की इबादत करो, पर वो कौन कौन हैं जो जाएंगे? मूसा ने कहा, हम अपने जवानों और बुढ़ों और अपने बेटों और बेटियों और अपनी भेड़ बकरियों और अपने गाय बैलों समेत जाएंगे, क्योंकि हमको अपने खुदा की ईद करनी है। बस अब यह है कि फिरौन जो है वो प्रपोजल दे रहा है, कहता है कि ठीक है, बड़ी वफात जब आ गई हैं तो ठीक है, तुम इबादत करने के लिए चले जाओ, लेकिन मुझे ये बताओ कि जाएगा कौन कौन, कौन कौन जाएगा? और मूसा का क्या जवाब है? हमारे जवान, हमारे बुढ़े, हमारे बच्चे, हमारे जानवर, हर चीज जो है वो यहां से जाएगी इबादत के लिए। वो कहता है कि हम सब के सब जाएंगे, कोई भी चीज पीछे नहीं रहेगी। आगे पढ़े क्या लिखा है? मूसा ने कहा, हम अपने जवानों और बुढ़ों और अपने बेटों और बेटियों और अपनी भेड़ बकरियों और अपने गाय बैलों समेत जाएंगे, क्योंकि हमको अपने खुदा की ईद करनी है। तब उसने उनको कहा कि खुदावंद ही तुम्हारे साथ रहे, मैं तो जरूर ही तुमको बच्चों समेत जाने दूंगा। खबरदार हो जाओ, इसमें तुम्हारी खराबी है। नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। सो तुम मर्द ही मर्द जाकर खुदावंद की इबादत करो, क्योंकि तुम यही चाहते थे। और वो फिरौन के पास से निकाल दिए गए। क्या प्रपोजल है जी इब्लीस की? इब्लीस की प्रपोजल है कि मर्द ही मर्द जो है वो इबादत करके करने चले जाए। हमारी प्रपोजल ये देता है, इब्लीस आके देता है कि बच्चों को रहने दो, बीवियां कहती हैं मैंने तो जाना नहीं, मेरी तबीयत ही खराब है आज।
تو آپ ہوئے ہیں عبادت کر رہے ہیں. آپ یاد کریں کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم سب کے سب اس کی، بوڑھے، بچے، جوان، ہر ایک خدا کی عبادت کرنے کے لیے جائے. ابلیس پرپوز کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مرد چلے جائیں، کوئی بات نہیں ہے، آپ اپنی فیملیز کو رہنے دیں. فیملی کا کیا وہاں پہ کام ہے؟ فیملی کو ضرور عبادت کرنے جانا ہے، بچوں نے ضرور جانا ہے وہاں. بچے کیا بات کریں گے وہاں پہ؟ بچے کیا کریں گے وہاں جا کے؟ بوڑھے کیا کریں گے وہاں پہ جا کے؟ ویسے تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جوان بھی نہ آئے، بوڑھے چلے جائیں تو اچھا ہے نا. تو یاد رکھیں کہ ابلیس جو ہے وہ ہماری عبادت کے اندر جو ہے وہ خلل ڈالتا ہے، اور سب سے پہلے وہ کوشش کرتا ہے کہ ہم پورے خاندان کے ساتھ ہم خدا کی عبادت نہ کر سکیں. اس کے بعد تھوڑی دیر بعد جا کے اس نے ایک اور پرپوزل اس نے دے دی. 10واں باب، خروج 10 باب، اس کی 24ویں آیت میں. تب فرعون نے موسیٰ کو بلوا کر کہا کہ تم جاؤ اور خداوند کی عبادت کرو، فقط اپنی بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں کو یہی چھوڑ جاؤ. بس جی، اب اس نے ایک اور پرپوزل دے دیا ہے. اب کیا کہتا ہے کہ اپنے گائے بیل بھیڑ بکریوں کی جتنی بھی یہ سب چھوڑ جو ادھر ہی. اور یہ وہ ٹول ہیں جو کہ عبادت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جو کہ قربانی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور نیا نام ہے کیا اندر ہماری قربانی کیا ہے؟ ہماری ہونٹوں کی حمد کی قربانیاں ہیں ہماری. اور ابلیس پرپوز کرتا ہے کہ عبادت شروع ہو چکی ہے لیکن حمد کی قربانیاں یہیں چھوڑ جاؤ. میسج جب شروع ہوگا تو وہاں پہ چلے جانا. میسج شروع ہوگا تو چلے جانا. حمد کی قربانیوں کو یہیں چھوڑ جاؤ. قربانیوں کے سامان اس کا ٹول ساتھ لے کر تم نے نہیں جانا ہے. لیکن وہ مانا. کیا لکھا جی آگے؟ اور جو تمہارے بال بچے ہیں ان کو بھی ساتھ لیتے جاؤ. موسیٰ نے کہا کہ تجھے ہم کو قربانیوں اور سوکھنی قربانیوں کے لیے جانور دینے پڑیں گے تاکہ ہم خداوند اپنے خدا کے آگے قربانی کریں. سو ہمارے چپائی بھی ہمارے ساتھ جائیں گے. آگے. اور ان کا ایک کھر تک بھی پیچھے نہیں چھوڑا جائے گا. ان کا ایک کھر تک بھی ہم پیچھے نہیں چھوڑ کر جائیں گے. تم کیا کہتے ہو کہ جانور یہاں چھوڑ جاؤ اور عبادت کرنے کے لیے چلے جاؤ؟ جو چیز ہمیں خدا کے لیے عبادت کے لیے ضروری ہے وہ ہم ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں. ہم اپنے ہونٹوں کی قربانیاں ساتھ لے کر آئیں. اسی لیے میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ پرستش کا حصہ آپ ضائع کر دیتے ہیں آپ آدھی عبادت کرتے ہیں. بعض لوگوں کی یہ بالکل یہ ذہن میں ہے کہ جی گیت ابھی ہو رہے ہوں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مطلب کہ آپ لیٹ آتے ہیں جیسا، ایسے نہیں کہہ رہا ہوں میں. لیٹ آنے سے مراد ہے کہ ابھی آپ بسوں میں آتے ہیں، بسیں لیٹ ہو سکتی ہیں، لوگ گھر سے دیر سے نکل سکتے ہیں، شاید آپ کو ٹیکسی نہیں مل سکتی ہے، کوئی اور ریزن ہو سکتا ہے. میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، پلیز اس بات کو سمجھیں. لیکن بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ آرام کے ساتھ چلے جائیں گے، ابھی تو وہاں پہ میٹنگ شروع ہوئی ہوگی، ابھی گیت ہو رہے ہوں گے، گیت ختم ہو جائیں گے تو ہم پہنچ جائیں گے، میسج کے ٹائم تک تو ہم پہنچ ہی جائیں گے. اور یہ حقیقت ہے، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم پورے کے پورے اس کی عبادت کریں. ہمارے بال بچے بوڑھے، ہمارے جانور سے مراد یہاں پہ جانور نہیں کہ ہم جانور یہاں لے آئے تھوڑے دنوں کے بعد یہاں پہ جانور یہاں پہ ہو. پرانے عہد نامے میں جو کچھ ہمیں بتایا گیا، یاد رکھیں کہ یہ ایک تصویر ہے نئے عہد نامے میں عبادت کرنے کے لیے، کہ ہم نے کس طرح سے خدا کی عبادت کرنی ہے اور کس چیز کی ہمیں ضرورت ہے. تو نئے عہد نامے میں آ کر قربانیاں جو ہے ہمیں قربانیوں کی ضرورت نہیں اب رہی ہے، لیکن نئے عہد نامے میں آ کر ہم ہمارے اونٹوں کی قربانیاں جو ہے وہ ہم خدا کے حضور میں چڑھاتے ہیں. اور دوسری چیز ایک اور ہے، رومیو کے خط اس کے 12 باب میں لکھا ہوا ہے، اس کی پڑھیں جی پہلی آیت چی. رومیو 12 باب اور اس کی پہلی آیت، پہلی دوسری آیت، اس کی 2 آیتیں پڑھیں گے ہم. بس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو. یہی تمہاری معقول عبادت ہے. یہی تمہاری معقول عبادت ہے. خدا کیا ہم سے چاہتا ہے؟ ہماری معقول عبادت کیا ہے؟ ہماری ہم اپنے بدنوں کو زندہ قربانی کے طور پر خدا کے حضور میں پیش کریں. ہم اپنے جسم کو، اپنی روح کو، اپنی جان کو پورے کے پورے ہم خدا کے حوالے کریں. اور خدا کلام کہتا ہے یہی تمہاری معقول عبادت ہے. اگر ہم اپنی روح جو ہے اس کو کہیں اور چھوڑ کے آ گئے ہیں، ہماری جان جو ہے وہ کہیں اور پہ پھنسی ہوئی ہے،
سوچ ہماری کہیں اور پہ ہے, خیال ہمارے کہیں اور پہ ہیں, لیکن بدن ہمارا یہیں پہ ہے, بدن بیٹھا ہوا ہے. یاد رکھیں کہ خدا کی ڈیمانڈ کیا ہے کہ اپنے بدنوں کو جو ہم کیا کریں, ٹوٹل ایک قربانی کے طور پر خدا کے حضور میں پیش کریں. خدا کو آج جو ہے وہ بیلوں بکروں کی قربانیاں پسند نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم اپنے جانوروں کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے, ہم اپنی حمد کی قربانیاں, ہم اپنے بدن کی قربانیاں, اپنی روح جسم جان کی قربانیاں, ہم سب لے کر ہم خدا کے حضور میں جائیں گے. کسی چیز کو ہم چھوڑ کر نہیں جائیں گے. تو ہماری معقول عبادت جو ہے اس کے اندر ہم پورے کے پورے جو ہیں ہم اس میں شریک ہیں, ہم پورے کے پورے اس میں انوالو ہوتے ہیں جب ہم خدا کی عبادت جو ہے وہ کرنے کے لیے جاتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ بات یہ ہے کہ اب ہم عبادت کی بات تو ہو گئی کہ عبادت ہم کرتے ہیں, لیکن عبادت جو ہے وہ کس کی جائے؟ اس خدا کو ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ وہ ہم کس خدا کی پرستش کر رہے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ خدا جو ہے وہ ہم سے چھپا ہوا ہے, ہم کو نظر نہیں آتا ہے. آتا نظر ہم کو؟ خدا ہم کو نظر نہیں آتا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ خدا جو ہے ہم اس تک پہنچ نہیں سکتے ہیں, نہ اس تک ہماری رسائی ہے. اور شاید ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہم اگر کوشش بھی کریں تو ہم اس تک نہ پہنچ پائیں. لیکن یاد رکھیں کہ یہی خدا جو ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری پہنچ سے, ہماری رسائی سے یہ دور ہے یا باہر ہے, یہ خدا جو ہے اس کی خواہش یہ ہے کہ وہ اپنا آپ اپنے لوگوں پر ظاہر کرے, ان کو بتائے کہ وہ کون ہے, وہ کیا کر سکتا ہے اور کیا اس کی قدرت ہے, اور پھر لوگ یہ سمجھ کر جو ہے اور یہ جان کر اس کی عبادت کریں. تو خدا کا پہلا پرپس یہ ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں, لیکن کس کی ہم کرتے ہیں؟ وہ خدا ہے کون؟ تو سب سے پہلے خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنا آپ ہم پر ظاہر کرے, وہ یہ بتائے کہ وہ ہے کون. یاد رکھیں کہ جتنا ہم خدا کو جانتے جائیں گے, جتنا خدا کو ہم گہرے طریقے سے جانیں گے, اتنے اچھے طریقے سے ہم اس کی پرستش کریں گے, اتنے اچھے طریقے سے اور تعظیم اور عزت کے ساتھ ہم اس کی عبادت کریں گے. اگر ہم خدا سے ناواقف ہیں, ہم یہ جانتے ہیں کہ بس خدا ہے لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں کہ وہ کیا ہے, کہاں رہتا ہے, اس کی خاصیت کیا ہے, اس کا کردار کیا ہے, کچھ نہیں جانتے ہیں, تو یاد رکھیں کہ آپ اسی لحاظ سے اس کی پرستش بھی ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں, اس کی عبادت نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک. تو خدا جو ہے وہ سب سے پہلے ہمیں خدا کو جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا ہے کون جس کی ہم پرستش کرتے ہیں, کون سا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. اور جب آپ اس خدا کو جان جائیں گے تو پھر آپ اسی طریقے سے آپ خدا کی عبادت بھی کریں گے. اب اس خدا کو جاننے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اس خدا کو جان سکیں؟ اس خدا کو جاننے کے لیے یہ ہمیں ضرورت ہے خدا کے اس کلام کی, جو کہ بتا سکتا ہے کہ خدا کون ہے. اس بائبل کے اندر پہلا لفظ کون سا ہے؟ کیا ہے پہلا لفظ؟ کون سا ہے؟ خدا. اس کی پہلی آیت کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ خدا جو ہے یہ کون ہے؟ یہ وہ خدا ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. یہ کتاب جو ہے یہ اس خدا کے بارے میں بتاتی ہے جو کہ زمین اور آسمان کو خلق کرنے والا خدا ہے, جس نے اس دنیا کے اندر ہر جانور کو, پرندے کو, درختوں کو, جڑی بوٹیوں کو, ہر چیز کو اس نے بنایا ہے. اور یہ بائبل یہ بھی بتاتی ہے کہ اس نے ہمیں بھی اپنی صورت اور شبیہ پر جو ہے وہ بنایا ہے. اور اس کی باقی جو کتاب ہے یہ پوری کی پوری جو ہے یہ خدا کے کردار, اس کے کریکٹر اور اس کے بارے میں بتاتی ہے. اگر آپ خدا کو جاننا چاہتے ہیں, اگر آپ یہ بائبل نہیں پڑھتے ہیں یا اس کے بارے میں سنتے نہیں ہیں اور سیکھتے نہیں ہیں, تو آپ خدا کو کیسے جان سکیں گے؟ یاد رکھیں کہ جتنا آپ خدا کو جانتے جائیں گے, جتنا خدا کو گہرے طریقے سے آپ سمجھتے جائیں گے, اتنی زیادہ آپ کی عبادت جو ہے وہ پر مطلب, پر فضل اور بامقصد ہوتی جائے گی. اتنی زیادہ آپ خدا کی اچھے طریقے سے جو ہے عزت اور احترام اس کی عبادت کر سکیں گے. تو آج ہم سب سے پہلے یہ بات خدا کے کلام میں سے سیکھتے ہیں کہ عبادت جو ہے وہ ہے کیا اور کس کی ہم عبادت کرتے ہیں. اب خدا نے جب بنی اسرائیل قوم کو جب ملک مصر سے نکالا
تو سب سے پہلے اس نے ان کو جب بلایا تو اس نے ان کو کوہ سینا پر اس نے بلایا. اس نے کہا کہ کوہ سینا پر سب جمع ہو جائیں اور کل میں تم لوگوں کو اپنا آپ دکھاؤں گا. اور خدا نے حکم دیا موسیٰ کی نسبت کہ تمام جتنی بھی بنی اسرائیل قوم ہے وہ ساری کی ساری پہاڑ کے دامن میں جو ہے وہ جمع ہو جائیں. یہاں پہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ خدا جو ہے اس کی خواہش یہ ہے کہ لوگ مل کر جماعت کے طور پر اس کی عبادت کریں اور اس کی پرستش کریں. تو خدا نے ان کو جب بلایا تو کیا حالت تھی وہاں پہ؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ پہاڑ جو ہے وہ آگ سے دہک رہا تھا اور اس کے اوپر نرسنگے کی آواز، شور، اور اس کے اندر بجلیاں چمک رہی تھی، کڑک رہی تھی وہاں پہ، اور اتنا ہیبت ناک نظارہ تھا کہ موسیٰ بھی ڈر گیا. وہ کہنے لگا کہ یہ تو بھی میری سمجھ سے باہر ہے. اور جتنے بھی لوگ تھے سب نے یہ کہا کہ بھی ایسے خدا کی تو ہی پرستش کیا کر، ہمیں ایسا خدا نہیں چاہیے، ہم اس خدا کی پرستش نہیں کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ خدا نے بنی اسرائیل قوم کو یہ دکھایا کہ وہ کون سا خدا ہے جس کی وہ عبادت کرتے ہیں، جس کی وہ پرستش کرتے ہیں. اور اب بعد ہم سیکھیں گے کہ خدا نے اس کو دھیرے دھیرے جو ہے کس طرح سے اس نے اس کو تبدیل کیا اور کس طرح سے بنی اسرائیل قوم اس کی عبادت اور پرستش کرتے رہے. اور آخر کار ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ پرانے عہد نامے کے کہ خیمہ اجتماع کے بعد پھر ہیکل کے بعد عبادت خانے، اور عبادت خانے کے بعد چرچ جو ہے یا کلیسیا جو ہے یہ کس طرح سے کنٹینیوسلی اس مقصد کے لیے بنائی گئی تاکہ ہم خدا کی عبادت کر سکیں. یہ خدا کا ٹوٹل مقصد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عبادت خدا نے شروع کی وہاں پہ کوہ سینا کے پہاڑ سے، جہاں پہ جماعت کے طور پر اس نے لوگوں کو اپنا آپ دکھایا. اور اس کے بعد فوراً بعد اس کے یہ ہونے کے فوراً بعد خدا نے، لوگوں نے کہا کہ ہم ایسے خدا کو نہیں دیکھ سکتے ہیں. اور پھر خدا نے امیڈیٹلی جو ہے موسیٰ کو حکم دیا کہ تم ایک کام کرو کہ میرے لیے ایک مسکن بناؤ، میرے لیے ایک مسکن بناؤ، اور میں اس کے اندر جو ہے یہاں پہ رہوں گا، اور اس طرح سے لوگ میری جو ہے وہ عبادت کر سکیں گے. جہاں پہ خیمہ اجتماع کو بنانے کا سسٹم جو ہے وہ سٹارٹ کیا گیا اور خیمہ اجتماع کو بنانے کے لیے مقرر کیا گیا کہ وہ بنایا جائے. تو یاد رکھیں کہ خیمہ اجتماع جو ہے یہ ابتدائی، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگوں کی عبادت کرنے کا جو ہے طریقہ کار خدا نے مقرر کیا. اور ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے کہ کس طرح سے خیمہ اجتماع جو ہے یہ ٹوٹل جو ہے یہ نئے عہد نامے کی طرف جو ہے اشارہ کرتا ہے، جہاں پہ اس کے جو اس کا ہاتھا جو تھا وہ ظاہر کرتا تھا کلیسیا کو. اور اس کے اندر جو پہلا دروازہ تھا، یہ دروازہ نہیں تھا بلکہ 4 پردے تھے، جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ کلیسیا کے اندر داخل ہونے کے لیے کسی بھی تالے کی ضرورت نہیں ہے، چابی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ہر ایک کے لیے کھلا ہے. اور اس کے فوراً بعد ہمیں سب سے پہلی چیز جو نظر آتی تھی وہ تھی وہاں پہ اس کا مذبح، قربان گاہ نظر آتی تھی جس کے اوپر قربانیاں چڑھائی جاتی تھیں. اس کا مطلب ہے کہ کلیسیا میں داخل ہوتے ہی ہمارا سب سے پہلے واسطہ کس سے پڑتا ہے؟ صلیب سے واسطہ پڑتا ہے. اس کے بعد اگلا تھا کہ پانی کا حوض جس میں کان جو ہے وہ ہاتھ اور پاؤں دھوتے تھے، جو اس بات کو ظاہر کرتا تھا کہ یہ بپتسمے کو ظاہر کرتا تھا کہ ہماری زندگی کی پاکیزگی کے بعد ہم آگے جاتے ہیں. اور آگے جا کر پاک مکان کے اندر جو ہے 2 چیزیں جو ہم دیکھ سکتے تھے. ایک طرف جو ہے وہ روٹیاں تھیں، نظر کی روٹیاں، اور دوسری طرف جو ہے شمع دان ہوتا تھا. اور اس کے بعد پاک ترین مکان کے باہر ایک قربان گاہ تھی جسے بخور جس کے اوپر جلایا جاتا تھا. یہ تمام چیزیں جو ہے یاد رکھیں کہ یہ خدا یسوع مسیح کی طرف جو ہے اشارہ کرتی ہیں. زندگی کی روٹی میں ہوں، اور پھر دنیا کا نور میں ہوں، اور پھر آگے جا کر دعا کے وسیلہ سے خدا کی حضوری میں جانا، اور پھر پاک ترین مکان کے اندر جو کروبی بنائے گئے تھے، عہد کا صندوق بنایا گیا تھا، اس کے اندر جو چیزیں رکھی گئی تھیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ نئے عہد نامے کی عبادت کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتی تھیں. اور یہاں پہ عبادت کے لیے صرف جو ہے وہ کہن جو ہے وہ خاص جگہ تک جا سکتے تھے. اس کے بعد پاک ترین مکان میں سردار کہن صرف سال میں 1 دفعہ جا سکتا تھا، لیکن باقی پوری قوم جو ہے وہ خیمہ اجتماع کے باہر کھڑی ہو کر جو ہے وہ جمع ہو کر جو ہے وہ خدا کی عبادت کرتے تھے. اور جب خدا کا ابر اور خدا کا جلال خیمہ اجتماع کے اوپر آ کے ٹھہر جاتا تھا تو پوری بنی اسرائیل قوم جو ہے وہاں پہ جمع ہو جاتی تھی اور خدا کی عبادت جو ہے وہ کرتے تھے. پریز گاڈ.
تو ہم سیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ کس طرح سے ہماری عبادت جو ہے اس کا پرپس کیا ہے اور کس طرح سے ہم عبادت کو جو ہے ایک مؤثر عبادت جو ہے وہ ہم بنا سکتے ہیں. خدا ہم آپ کو